بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا جو سیکشن 9 ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سی پی سی کے سیکشن 1 سے لے کے سیکشن 8 کو اسٹڈی کیا تھا۔ آج ہم سیکشن 9 کو دیکھتے ہیں۔ تو سیکشن 9 میں بتایا گیا ہے کوڈس ٹو ٹرائی آل سول سوٹس انلیس بارڈ۔ یہاں پہ کوڈ کا مطلب سول کوڈ ہے کہ سول کوڈ تمام جتنے بھی سول نیچر کے مقدمات ہیں اس کو ٹرائی کر سکتا ہے، اس کو انٹرٹین کر سکتا ہے جب تک اس پہ بارڈ نہ لگا دیا گیا ہو۔ بارڈ کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جس سے روک دیا گیا ہو۔ The courts shall subject to the provisions herein contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک سول کورٹس کے پاس جورسڈکشن ہونی چاہیے کہ وہ سول نیچر کے مقدمات کو ٹرائی کریں، سوائے ان مقدمات کے کہ جن کی کوگنیزنس پہ ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بارڈ لگا دیا گیا ہو۔ یہاں پہ جورسڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ سول کورٹس جو ہے وہ اپنے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے جوڈیشل پاورز جو کہ سول کورٹ کے پاس ہے وہ استعمال کرتے ہوئے سول نیچر کے مقدمات کو ٹرائی کریں۔ اب سول کورٹ کے پاس 4 قسم کی جورسڈکشن ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے پیکیونری جورسڈکشن، دوسری ہوتی ہے سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن، نمبر 3 پہ ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن اور نمبر 4 پہ ہے ایپیلیٹ اینڈ اوریجنل جورسڈکشن۔ یہ سول کورٹ کی جورسڈکشنز ہوتی ہیں۔ اور سول نیچر کا جو سوٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، سول نیچر مطلب کہ جب دو پارٹیز کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کنٹیسٹڈ ہوتے ہیں تو ایسے مقدمات کو سول نیچر کا مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایکسپریسلی اور امپلائڈلی بارڈ کس طرح ہوتا ہے وہ نیچے بالکل آخر میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا۔ یہاں پہ ایک ایکسپلینیشن ہے کہ a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature۔ یہاں تک بتا دیا ہے کہ سول نیچر کا سوٹ کون سا ہوگا کہ ایسا سوٹ، ایسا مقدمہ کہ جس میں رائٹ ٹو پراپرٹی یا رائٹ ٹو آفس کنٹیسٹڈ ہوں تو وہ سوٹ وہ سول نیچر کا ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیٹ سچ رائٹ میں ڈیپینڈ انٹائرلی آن دا ڈیسیژن آف کوسچن ایز ٹو ریلیجیس رائٹس اور سیریمنیز۔ عام طور پر جو ریلیجیس میٹرز ہوتے ہیں وہ سول کورٹ ٹرائی نہیں کرتا، سول کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ریلیجیس میٹرز کو ٹرائی کرے، اس کو انٹرٹین کرے۔ لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جو رائٹ ہے، جو رائٹ ٹو پراپرٹی ہے یا رائٹ ٹو آفس ہے، وہ اگر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کسی ریلیجیس رائٹس یا سیریمنی پہ تو وہ بھی سول نیچر کا ہی ہوگا، اس کو بھی سول کورٹ جو ہے وہ ٹرائی کرے گا۔ اب یہاں پہ جورسڈکشن ہے جس کو تھوڑا ڈیفائن کر کے دیکھتے ہیں۔ 4 قسم کی جورسڈکشن میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ایک پیکیونری جورسڈکشن، ٹیریٹوریل جورسڈکشن، پرسنل جورسڈکشن اور سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن۔ یہ 4 جورسڈکشن سول کورٹ کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جورسڈکشن کا ورڈ جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ پاور اینڈ اتھارٹی آف کورٹ ٹو ہیئر ٹرائی اینڈ ڈیسائڈ اے کیس، کہ جوڈیشل پاورز وہ جوڈیشل اتھارٹی کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے عدالت کسی کیس کو ہیئر کرتی ہے، اس کو ٹرائی کرتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل پاور یا اتھارٹی کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے عدالت کسی کاز کو ڈٹرمائن کرتی ہے، یعنی جس وجہ سے وہ کیس عدالت میں آیا ہے اس کاز کو ڈٹرمائن کرتی ہے یا اس کاز میں جو کوئی رائٹ ہے اس رائٹ کو ڈٹرمائن کرتی ہے اپنی اتھارٹی، اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جورسڈکشن یہ بھی ہے کہ انکوائر ٹو فیکٹس، عدالت جو ہے وہ فیکٹس کی انکوائری کرتی ہے اور انکوائری کے بعد اب عدالت اپنے جوڈیشل پاورز کو استعمال کرتے ہوئے ججمنٹ پروناؤنس کرتی ہے۔ اب سول نیچر کے مقدمات جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ پرائیویٹ رائٹ اور اوبلیگیشن جہاں پہ انوالو ہوں گے وہ سول نیچر کے سوٹس ہوں گے، اس کو سول کورٹ ٹرائی کرے گا، انٹرٹین کرے گا۔ اس کے یہاں پہ میں نے کچھ ایگزامپل دیے ہیں کہ جو ڈیمیجز کلیم کیے جاتے ہیں بریچ آف کانٹریکٹ کے وہ بھی سول نیچر کے مقدمات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیسیفک پرفارمنس یا کنجوگل رائٹس یا رینٹ ریکوری کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ تمام سول نیچر کے مقدمات ہوتے ہیں اور سول کورٹ اس کو ٹرائی کرتا ہے۔ اب اس سیکشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایکسپریسلی بارڈ، امپلائڈلی بارڈ، یعنی وہ کیسز جس پہ بارڈ لگا دیا گیا ہے، جس سے روک دیا گیا ہے سول کورٹ کو کہ سول کورٹ اس ایسے مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتا، کوگنیزنس نہیں رہ سکتا۔ تو جو فیملی کیسز ہیں وہ فیملی کورٹ کو اختیار حاصل ہیں کہ ان کیسز کو، فیملی کیسز کو ٹرائی کریں۔ تو سول کورٹ جو ہے وہ فیملی کیسز کو ٹرائی نہیں کر سکتا، ایکسپریسلی باقاعدہ طور پر واضح طور پر بارڈ کر دیا گیا ہے، سول کورٹ کو منع کر دیا گیا ہے۔ اب جو ریونیو کے کیسز ہیں اس کے لیے ریونیو کورٹس بنا دی گئی ہے، تو ریونیو کورٹ ریونیو کیسز کو ٹرائی کرے گا، سول کورٹ ریونیو کیسز کی سماعت نہیں کر سکتا، ایکسپریسلی جو ہے اس سے بارڈ کر دیا گیا ہے۔ جو کرمنل کیسز ہیں وہ سیشن کورٹ اس کو ٹرائی کرے گا، سول کورٹ کرمنل کیسز کی سماعت نہیں کر سکتا۔
تو یہ ایکسپریسلی اس طرح سے منع کر دیا کہ اس کے علاوہ بہت ساری ایسے میٹرز ہیں، ایسے کیسز ہیں کہ جو سول کورٹ اس کا کوگنیزنس نہیں لے سکتا۔ اب امپلائڈلی بارڈ، یہ جو واضح طور پر نہیں بتایا گیا لیکن سول کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی سماعت کر سکے۔ انلافل ریکوری، فار ایگزامپل یہاں پہ میں آپ کو یہ تو کہ جیسے جوئے کی رقم ہے، اگر کوئی شخص اپنے جوئے کی رقم ریکور کرنا چاہتا ہے تو اور وہ سول کورٹ میں آئے گا تو سول کورٹ اس کی ایسے مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتا۔ سبجیکٹ میٹر، اب کسی چیز پہ دو پارٹیز کا جو کنٹیسٹ ہے، جو تنازع ہے، وہ انلافل ہے، وہ سبجیکٹ میٹر، تو وہ جو انلافل سبجیکٹ میٹر ہے سول کورٹ ایسے مقدمے کی، ایسے سوٹ کی بھی کاگنیزنس نہیں لے سکتا، سماعت نہیں کر سکتا۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں جو سول کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے 4 قسم کی، وہ ڈسکس کریں گے، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔